کی طرف آ جائیں گے. زاہد صاحب, یقیناً میں اپنی بات کروں اور آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ ایک نصیحت کرتے ہوئے سبط جعفر کے شاگردوں کو اور جتنے پیروکار ہیں, جتنے ذاکرین آج سبط جعفر کی بات کر رہے ہیں, کیوں وہ سبط جعفر نہیں بن پا رہے؟ کیا ہم دنیا داری میں, اچھا میں اپنے اندر کہہ رہا ہوں, میں شاید کہیں کہ مطمئن بھی ہوں کہ میں جو ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں جا رہا یا ویوز کا معاملہ نہیں ہے, لیکن وہ بات نہیں آ پا رہی جو سبط جعفر میں آتی. اصل میں دیکھیں، جیسے کہ یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ سبط جعفر شہید جو ہیں وہ ایک ورسٹائل پرسنالٹی تھے. جی ان کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی. ان کے بہت سارے پہلو ہیں. بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے. ابھی ہم نے کچھ باتیں کی، بہت ساری باتیں ہم نہیں بھی کر سکے. شاہ جی نے ان کے اساتذہ کے جو نام لیے جن علماء کے، تو وہ علماء بھی بڑے عظیم تھے. جی ان جی کی جی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے اور وہ بھی پروٹوکول نہیں لیتے تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا اپنے زمانے میں. تو ان کی شاگردی کے بھی ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر اثر آتا ہے. اس کے علاوہ فن میں بھی اس سبط جعفر کے جو اساتید ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں. میں اس محلے میں رہتا تھا جہاں یہ سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور میرا اپنا یہ جو امتیاز ان کا شاگرد ہے، میرا کزن ہے وہ، تو ہم بچپن جی سے دیکھ رہے ہیں اس کو. ساتھ ساتھ ان کے وہ بھی ہوا کرتا تھا. تو وہ اساتید تھے. اگر آپ فن کی بھی بات کریں نا، تو استاد سبط جعفر نے باقاعدہ ان تمام چیزوں کی ٹریننگ لی ہوئی تھی. شاعری کی اگر آپ بات کریں تو شاعری کے رموز سے وہ واقف تھے. صرف جی 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 تک بندے نہیں کرتے تھے کہ دو بسرے برابر ہو گئے تو شاعر ہو گیا. جی باقاعدہ جی جی شاعری کے رموز سے وہ واقف تھے، اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ جو یہ جو ہوتا ہے سر، جس کو آپ جی کہتے جی ہیں، تو اس کی ٹیکنیکلٹی سے وہ واقف تھے. اس کے اوپر جی جی انہوں نے سارے کتاب سروں لکھی ہے. کا انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں. ان کا ایک انٹرویو ہے بہت طویل اس کے اوپر. میری پرسنلی ان سے ان موضوعات پر بات ہوئی، اور پہلی مرتبہ میں نے انہیں کی اس میں پڑھا، اور بعد میں نے تحقیق کی تو میں نے دیکھا کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. کہ ایک جملہ جو بہت مشہور ہے، مثلا الغنا اشد من الزنا، جی جی انہوں نے جی کہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک مقولہ ہے. بعد میں نے تحقیقی پر چلا واقعی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا ایک مقولہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو آپ تقریر کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سر ہے. اور ہوں اچھا، اب یہ بات ہو گئی. بعد میں نے غور کیا کہ انہوں نے کیا بات کر دی. اور پھر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ ہر شخص جو تقریر کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں اور لوگ بھی کرتے ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا ٹون ہوتا ہے، اور اسی ٹون میں رہ کر وہ گفتگو کرتا ہے. تو یہ اتنی گہرائی میں جا کر، اور جتنے سر کے نام ہیں، قسمیں ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ صبح کے وقت کس کا اثر ہوتا ہے، شام کے وقت جی کس کا جی اثر جی ہوتا ہے، رات کے وقت کیا پڑھنا چاہیے. جو اتنی مہارت حاصل نہیں کرتے لوگ، تو بس راتوں رات شہرت چاہتے ہیں خالی، کہ ایک دم مشہور ہو جائے، فنکار بن جائے وہ. تو ان کی ہر چیز کے اوپر گہری نظر تھی. تو ایک میں نے کہا نا، ایک ورسٹائل پرسنالٹی تھی ان کی. اب ان کے شاگردوں کے اندر بہت ساری چیزیں ان کی اچھی ہیں جو سب لوگ آبزرو کرتے ہیں. ہم بھی مجلس کرواتے ہیں، اور جب بھی بلاتے ہیں ان کے شاگرد آتے ہیں، اور خود ہی آتے ہیں، اور بالکل موٹر سائیکلوں ہی میں آتے ہیں. اور اکثر تو جو سوز خان مرثیہ خان ہوتے ہیں نا، وہ جلدی پاتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ان بیچاروں کو تبرک تک نہیں ملتا. ٹھیک ہے، وہ جی کرایہ بھی نہیں لیتے، تبرک بھی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو اور صحیح ہے. یاد رکھتے ہیں. ہم خود یہاں یونیورسٹی میں 3 مجلسیں کراتے ہیں مولانا کائنات کی شہادت کی. اکثر ہم بھول جاتے ہیں بعض اوقات ویل ان ٹائم انفارم کرنے کو. وہ بیچارے خود ریمائنڈ کرواتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جی ان جی کی شاگردوں کے اندر ان کی عادتیں ہیں نا، جو آ گئی ہیں. تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے یہ باتیں سیکھی ہیں، ظاہر ہے. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں کہ ٹرانسفر ہو رہی ہے جنریشن ٹو جنریشن. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. باقی جو ایک انسان بہت سارے شعبوں کا انتخاب کر لیتا ہے، جیسے ایک فلاحی کام ہے، اتنے سارے فلاحی کام بھی وہ کیا کرتے تھے. تو ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی جتنا بھی ان کے ساتھ وابستگی ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک مشعل راہ بنائے، اور کچھ چیزوں کے اندر جتنی کر سکتا ہے وہ ان کی پیروی کرے، ان کو کاپی کرے، اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرے. یہ سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اہل ہنر کے بعد ہوئے فن پہ تبصرے، جب بھی اٹھا غبار واہ پسے کارواں اٹھا.
तो वाह। जब वाह